السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، سب کو ایک بار پھر خوش آمدید ہے میری چھوٹی سی دنیا میں۔ تو جناب میں حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو قیمے کا جھٹپٹ سا سالن۔ شادی سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک جو لڑکیوں کے اوپر پیرنٹس اکثر مائیں ذمہ داری ڈالتی ہیں کہ بھائی تم نے کھانا بنانا ہے، تم نے روٹی بنانی ہے، تم نے یہ کرنا ہے وغیرہ، ہم پر ایسی کوئی بھی ذمہ داری نہیں تھی۔ اور یہ ہے کہ کبھی موڈ ہو اوکیجنلی تو کچھ اپنی پسند کا، جیسے کہ رائس ہو گئے یا نوڈلس ہو گئے یا میکرونی ہو گئے، مطلب اس طرح کی، یا کیک ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بناتے تھے اوکیجنلی۔ اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہانڈی بن چکی ہوتی تھی اور پھر رات کو 10-11 بجے جی کچھ بنانا ہے تو وہ بنانے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے تھا۔ اب جب کہ شادی ہو گئی تو پھر یہی ساری چیزیں، کافی دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی سبزی بنانی ہوتی تھی اور میں سوچ رہی ہوتی تھی کہ کیسے بناؤں، تو سسرال میں پوچھتے بھی یہ ہوتا تھا کہ بھئی بےعزتی ہو جائے گی، تو جلدی سے یوٹیوب کھولا اور اس میں سے ریسیپی دیکھی۔ لیکن وہی بات ہے کہ وہاں پہ تو ڈھیر ہوتی تھی، تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کون سی والی لیں۔ تو پھر جھٹ سے اپنی مما کو فون کرنا اور پوچھنا کہ بھئی یہ پکانا ہے، جلدی سے بتا دیں۔ ایک دو بار کچھ ریسیپیز ایسی تھی کہ وہ ساس سے بھی پوچھی اور انہوں نے بتایا تو میں نے فٹافٹ بنا لی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سسرال میں بھی سب کھانا بہت اچھا بناتے ہیں، سب کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے، کیا نند، کیا ساس، کیا جیٹھانی، اور کیا کہتے ہیں میکے میں بھی امی، بہن، بھابیاں بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ آپ کا جو ہے نا خاندانی بھی ہوتا ہے ہاتھ میں۔ دوسرا یہ کہ جب بھی کھانا بنائیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ وضو ہو، سر پہ دوپٹہ ہو، اور دوسرا ہے میری جو عادت ہے کہ میں کھانا بناتی ہوں تو میں درود شریف پڑھنا، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد ایک دو چیزیں اور ہے وہ پڑھنا، اور مسلسل جو ہے کھانا بناتے وقت میرا درود شریف تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے سے بھی کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی آتا ہے۔ تو عادت ہے بندہ کچن میں کھڑا ہے، کوکنگ کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ دل میں آپ اللہ کا نام لیں گے تو رزق میں برکت بھی ہوگی۔ تو آپ کو یہ آ کے نہ کہے جی آپ کے برتن ایسے اور آپ کا کچن ایسا ہے۔ اصل میں کچن ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم رہتے ہیں رینٹڈ گھر میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رینٹ کے گھروں میں آپ کو ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق نہیں ملتی ہے۔ تو کچن تو پہلے جب ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے تو میں بالکل بھی خوش نہیں تھی کہ کچن نہیں اچھا۔ ایسے نہیں کہ گھر کی وجہ سے خوش نہیں تھی، گھر ٹھیک ہے، کچن نہیں سمجھ آ رہا تھا کیونکہ اتنے چھوٹے کچن میں کبھی کام کیا ہی نہیں تھا، سب کے کچن بڑے ہیں، سسرال میں بھی میکے میں بھی، تو خیر سمجھ نہیں آتا تھا کون سی چیز کہاں رکھوں، کیسے کروں، کیا کروں۔ اب تو خیر عادت ہو گئی ہے، تو جو اس کچن میں کام ہمیں کروا کے دیا گیا تھا وہ بھی آدھا ادھورا، تو کیبنٹ بھی رنگیلے ٹائپ کے ہیں، کوئی کس طرح کے سوچا کہ شیٹ لا کے لگا دوں، بٹ پھر ہمارا ارادہ چینج ہوتا کہ ہم شفٹ کر جائیں گے، تو اس کر کے پھر میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ میں نے سالن کو دم لگا دیا ہے، اور اس سائڈ سے بھئی آپ اپنی زندگی میں مگن رہیں، خوش رہیں۔ میں کہتی ہوں کہ کسی کی بات کو سوچنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کیا کریں، سوچے تو آ جاتی ہیں، لیکن پھر جھٹک دینی چاہیے۔ تو آپ خوش ہیں تو بھی لوگوں کو مسئلہ ہے، آپ مسئلوں میں ہیں تو بھی لوگوں کو مسئلہ، لوگ ہر حال میں بولیں گے، نہ لوگ آپ کو کھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں، مطلب آپ جس بھی حالت میں جس نے بولنا ہے وہ بولے گا، ٹھیک ہے۔ تو چل کریں اپنی لائف میں، لوگوں کا سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب تک آپ یہ سوچ اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ تو میں لوگوں کا نہیں سوچتی، میرے دل میں جو آتا ہے وہ میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہی کرنا چاہیے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے آپ کو، آپ کا لائف کے جو فیز ہیں، بچپن ایک دفعہ آتا ہے، جوانی ایک دفعہ آتی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اس کے بعد زندگی تو ملتی ہے ایک دفعہ، تو ختم ہو جائے گی۔ بھئی جتنی لائف ہے اس کو انجوائے کریں۔ یہ جھٹپٹ سا ہمارا کھانا ریڈی تھا، اور اس کے بعد امید ہے آپ کو ولاگ پسند آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، بائے بائے۔